السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ تو ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیو RPSC اسسٹنٹ پروفیسر کے سیکنڈ پیپر کی ویڈیو ہے، تو بنے رہیے اس ویڈیو میں اینڈ تک بنا اسکپ کیے ہوئے۔ تو آج کا ہمارا سوال ہے، تاریخ سرکشی بجنور کس سن میں لکھی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، 1857 میں۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں سے کس ناول کا موضوع تحریک آزادی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، شکست۔ نیکسٹ سوال ہے، کرشن چند کے تحریر کردہ رپورتاژ پودے میں ترقی پسند تحریک کی کس شہر میں منعقدہ کانفرنس کی روداد بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، حیدرآباد میں۔ نیکسٹ سوال ہے، درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، برہم پترا کرشن چندر۔ نیکسٹ سوال ہے، محسن نکات کس کا لکھا ہوا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، قائم چاند پوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، طویل نظم پرچھائیاں کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ساحر لدھیانوی۔ نیکسٹ سوال ہے، اخبار آفتاب ہند کہاں سے نکلتا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا یا تو 1 ہے یا تو 4 ہے۔ تو آپ لوگ بتائیے گا اس کو کہ کون سا زیادہ صحیح ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 1936 میں۔ نیکسٹ سوال ہے، جنگ آزادی 1857 میں نئی روح پھونکنے والا اور ہندو اور مسلمان کو ایک پرچم تلے جمع کرنے والا اخبار پیام آزادی کس کے حکم سے جاری ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مرزا بیدار بخت۔ نیکسٹ سوال ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے، مندرجہ بالا قطع کے شاعر ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، اختر شیرانی۔ نیکسٹ سوال ہے، نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوص سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، یہ نذیر احمد کا تیسرا ناول ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، آؤ آج ہم تم کھیلیں، تم پہ دانا ہم پہ دیں گے، تمہارا ایک داؤ ہمارے اوپر ہے، وہ آج لے لو۔ یہ مکالمہ پریم چند کے کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گلی ڈنڈا۔ نیکسٹ سوال ہے، اسباب بغاوت ہند کا انگریزی میں کس نے ترجمہ کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا، اس میں جواب نہیں پتہ ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھیے گا۔ نیکسٹ سوال ہے، جنگ آزادی میں اہم کردار نبھانے والے دہلی اردو اخبار کے بانی کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مولوی محمد باقر۔ نیکسٹ سوال ہے، سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کب اور کس شہر میں قائم کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، 1862 میں غازی پور میں۔ نیکسٹ سوال ہے، باغ و بہار کا آغاز روم کے کس شہنشاہ کے قصے سے ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی،
اگلا سوال ہے، سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا مدلل جواب سر سید نے کس تصنیف میں دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، خطبات احمدیہ میں۔ اگلا سوال ہے، ناول گودان میں داروغہ نے ہیرا کے گھر کی تلاشی نہیں لینے کے لیے حوری کے کتنے روپے کی رشوت مانگی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 50 روپے۔ نیکسٹ سوال ہے، چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، مندرجہ بالا مصرع ترقی پسند شاعر فیض کی کس نظم کا حصہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، صبح آزادی۔ نیکسٹ سوال ہے، مرزا قربان علی بیگ سالک کے اس مسدس کا عنوان کیا ہے جس میں انہوں نے 1857 کے واقعات کو قیامت صغریٰ کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 یا 4۔ اگلا سوال ہے، لطائف ہندی کس نے مرتب کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، للو لال جی۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کی خود نوشت سوانح حیات کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، تذکرہ۔ اگلا سوال ہے، میر امن کی کتاب باغ و بہار کا کردار آزاد بخت کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ملک روم کا۔ نیکسٹ سوال ہے، امید کی خوشی کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سر سید کا ہے۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کا ناول گودان کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 36 ابواب پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں اودھ پنچ کے نامہ نگار کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، نواب سید محمد آزاد۔ اگلا سوال ہے، کس ملک کے سلطان کی بیٹی باغ و بہار کے پہلے درویش کے قصے کی ہیروئن ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ملک دمشق۔ نیکسٹ سوال، مولانا حضرت موہانی کا وہ کون سا رسالہ تھا جس کے پہلے ہی شمارے میں مکمل آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، زمیندار۔ نیکسٹ سوال ہے، مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ اگلا سوال ہے، گرہن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی تصنیف جامع جسم میں کس کا ذکر ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، آل تیمور۔ نیکسٹ سوال ہے، خانہ جنگی کس ترقی پسند شاعر کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، کیفی اعظمی۔ نیکسٹ سوال ہے، نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح نذیر احمد کے کس شہر میں قیام کے دوران شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، اعظم گڑھ۔ نیکسٹ سوال ہے، امیرن کو اغوا کر کے لکھنؤ لے جانے میں دلاور خاں کی مدد کس نے کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، اللہ بخش۔ نیکسٹ سوال ہے، فسانہ عجائب کے ہیرو کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، جان عالم۔
अगला सवाल, हुरी की गाय का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 है या 4 है, राधा या सीता। अगला सवाल है, जानवरों में कुत्ता और घोड़ा इंसान के सबसे पहले और पक्के रफ़ीक हैं। ये कौल किस मशहूर तंज़ुम-मज़ाह निगार का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। नेक्स्ट सवाल है, दास्तान के हवाले से कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दास्तान कहानी की मुख्तसर, पेचीदा और हल्की फुल्की सूरत है। अगला सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। मंदजा वाला मशहूर शेर तहरीक आज़ादी में जिस जोश और सरफरोशी की दावत देता है के शायर हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मिल अज़ीमाबादी। नेक्स्ट सवाल है, 1857 की जंग आज़ादी की फ़िज़ा तैयार करने में माउन सादिकुल अखबार किसने जारी किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद जमीलुद्दीन। नेक्स्ट सवाल है, सबरस किसकी तसनीफ़ है और ये किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन कंफर्म नहीं है। अगला सवाल है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपने मज़मून हवेली में किसके खुसर का खाका पेश किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बशारत अली फ़ारूकी। नेक्स्ट सवाल है, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। मंदजा वाला शेर किसका है? तो इसका भी आंसर सही नहीं पता है। अगला सवाल है, मंटू के अफसाने काली शलवार के तवाइफ सुल्ताना दिल्ली आकर 3 माह में कितने रुपए कमा पाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 18.5 रुपये। 3 है। ₹300। अगला सवाल है, बालवीर किसके इंशाइयों का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अजीम बेग चुगताई। नेक्स्ट सवाल है, नक्श ज़िंदा किसके खतूत का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट सवाल है, दास्तान बागो बहार में हातिम ताई का किस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर नहीं पता है। अगला सवाल है, हाजी साहब जिस खुलूस से शेर कहते हैं उससे ज़्यादा महंगे बिस्कुट बेचते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़मून हाजी साहब में हाजी साहब से मुताल्लिक़ ये बयान किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रशीद अहमद का है। अगला सवाल है, दर्ज झेल इंशाइया निगारों में किसका वतन असल राजस्थान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग। अगला सवाल है, लल्लू लाल जी का ताल्लुक़ किस इदारे से था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक सोसाइटी से, दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद से। नेक्स्ट सवाल है, मज़ामिन रशीद में रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने मज़मून में किस खेत का जिक्र किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजरे का खेत।
نیکسٹ سوال ہے، رتن ناتھ سرسار اودھ پنچ میں سے علیحدہ ہو کر کس اخبار کے ایڈیٹر بن گئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، اودھ اخبار کے۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اپریل 1935۔ نیکسٹ سوال ہے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے، درج بالا شعر اقبال کے کس نظم کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، غلاموں کی نماز۔ اگلا سوال ہے، تذکرہ گلشن بیخار کے تذکرہ نگار کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ایک، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔ اگلا سوال ہے، لاؤڈ اسپیکر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، عصمت چغتائی کا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں تخلیق اور تخلیق کار کا نام درج ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، بیگم مشتاق احمد یوسفی۔ نیکسٹ سوال ہے، عابد حسین کا ڈرامہ پردۂ غفلت پہلی بار کہاں سے اور کب شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، برلن، جرمنی، 1925۔ نیکسٹ سوال ہے، غالب شناسی کی سمت میں پہلا قدم کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، یادگار غالب۔ اگلا سوال ہے، فریاد زندانی ذیل میں سے کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اگلا سوال ہے، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، غالب نے اپنے خط میں کسے مخاطب کرتے ہوئے یہ لکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مرزا ہرگوپال تفتہ۔ نیکسٹ سوال ہے، نیرنگ خیال کے مضمون سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ میں جھوٹ کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 68۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، دروگ دیوزاد۔ نیکسٹ سوال ہے، اسکول ماسٹر کا خواب کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مشتاق احمد یوسفی کا۔ اگلا سوال ہے، یادگار غالب کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی۔ نیکسٹ سوال ہے، اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اندر سبھا۔ اگلا سوال ہے، نہال چند لاہوری نے عزت اللہ بنگالی کی فارسی تصنیف قصۂ گل بقولی کو کس نام سے اردو کا جامہ پہنایا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مذہب عشق۔ نیکسٹ سوال ہے، ادب اور انقلاب کس ترقی پسند مصنفین کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، اختر حسین رائے پوری۔ نیکسٹ سوال ہے، افسانے کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، اس میں زندگی کے کسی ایک رخ سے اور کردار کے کسی ایک پہلو سے سروکار رہتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، زلیخا بیگم۔ تو آج کا سوال، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
اس کا پارٹ 2 لے کر.